موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بلعم بن باورا ایک شخص تھا جو بہت بڑا عالم دین تھا، بہت بڑا عالم دین تھا، اتنا بڑا عالم تھا کہ مستجاب الدعوات بھی تھا۔ جو دعا کرتا رب کی بارگاہ میں اس کی ہر دعا قبول ہو جاتی۔ اس کے شاگردوں کی تعداد 12,000 تھی، اس کی درگاہ میں 12,000 دعوتیں رکھی رہتی تھی۔ جو استاد کہتا تھا فوراً اس کے شاگرد سنتے اور اس کو نوٹ کر لیا کرتے تھے۔ اتنا بڑا عالم دین بلعم بن باورا، اللہ کا ولی، مستجاب الدعوات۔ جب پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر قوم جبارین کی طرف روا دوا ہوئے علاقے کو فتح کرنے کے لیے، تو قوم جبارین، یہ قوم کے لوگ بلعم بن باورا کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ ہمارے علاقے کو فتح کرنے آ رہے ہیں، لہذا آپ مستجاب الدعوات ہو، آپ کی دعا رب رد نہیں فرمائے گا۔ آپ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بددعا کر دیجئے تاکہ ان کی قوم ہلاک ہو جائے اور ان کو شکست فاش ہو جائے۔ جب بلعم بن باورا نے سنا کہ پیغمبر موسیٰ کے خلاف مجھے دعائیں بد کرنی ہے، اس کے پیروں پر زمین کھسک گئی۔ وہ کہنے لگا میں سب کچھ تو کر سکتا ہوں لیکن یہ کام مجھ سے نہیں ہو پائے گا۔ قوم کے لوگوں نے بڑے عارضی پیش کی، بار بار اصرار کیا کہ آپ کو یہ کام کرنا ہی ہوگا، اگر موسیٰ علیہ السلام کے قوم حاوی ہو گئے تو ہم لوگ شکست فاش آ جائیں گے، ہم کہاں جائیں گے، ہمارا ٹھکانہ کیا ہوگا۔ بلعم بن باورا کہنے لگا مجھے استخارہ کرنے دو، استخارہ کے بعد اگر مجھے اس کی اجازت ملے گی تو میں یہ کام کروں گا ورنہ یہ کام نہیں کروں گا۔ استخارہ کیا تو پتا چلا اس کام کی اس کو قطعاً اجازت نہیں دی گئی۔ بلعم بن باورا بیدار ہوا صبح کو تو اپنی قوم کو کہنے لگا جس کام کے لیے تم مجھے آمادہ کر رہے ہو وہ کام مجھ سے نہیں ہو پائے گا۔ قوم کے لوگ جب سمجھ گئے کہ ایسی بات کو ماننے والا نہیں ہے، طرح طرح کے تحفہ، تحائف اور مال و دولت کا ذخیرہ لے کر بلعم بن باورا کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے یہ سارے تحفے آپ کے لیے، یہ ہدیہ آپ کے لیے، یہ تحفہ آپ کے لیے، اب آپ دعائیں بد کر دیجئے۔ اللہ اکبر۔ دنیا کی دولت کی لالچ بلعم بن باورا کے آنکھوں میں رچ بس گئی۔ دنیا کی دولت کے لالچ میں مسرور ہو کر کے وہ شخص گدھی پر سوار ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف دعائیں بد کرنے کے لیے روا دوا ہو گیا۔ گدھی پر جانے لگا تو گدھی بار بار منہ کو پھیر دیتی ہے، بلعم بن باورا اس کو مارتا جاتا۔ اللہ نے ایسا کرم کیا، گدھی کو اللہ نے زبان عطا کر دیا۔ گدھی بولنے لگے اے بلعم بن باورا کہاں جا رہا ہے؟ ارے تو پیغمبر کے خلاف دعائیں بد کرنے جا رہا ہے، کیا تو دیکھتا نہیں ہے میرے آگے فرشتے ہیں، میرے آگے اللہ کے مقرب بندے ہیں، یہ فرشتے ہیں جو میرے چہرے کو موڑ دے رہے ہیں، لہٰذا اس کام کو مت جا، یہ کام تیری ہلاکت کا سبب بن جائے گا۔ لیکن اس کی نگاہوں میں دنیا کی دولت بس چکی تھی، رچ چکی تھی، وہ ماننے والا کہاں تھا؟ ایک پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاتا ہے، چڑھنے کے بعد پوری قوم سے مخاطب ہوتا ہے، اس کے بعد دعائیں بد کرنا شروع کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ادھر زبان کھولی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف، جب دعائیں بد کرنا چاہا اس کی زبان چلتی کچھ اور اس کی زبان سے باتیں نکلتی کچھ۔ وہ حضرت موسیٰ کے خلاف دعائیں بد کر رہا تھا لیکن وہ دعائیں بد اس کی قوم کے خلاف نکل رہی تھی۔ لوگوں نے کہا کہ اے بلعم بن باورا یہ کیا کہہ رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو، تمہیں تو موسیٰ کے خلاف بد دعا کرنی تھی، تو ہمارے خلاف بد دعا کر رہے ہو۔ فوراً بلعم بن باورا سمجھ گیا کہ میرا ایمان چلا گیا، میں ہلاک ہو گیا، اللہ کا ایسا عذاب نازل ہوا۔ اس کی زبان فوراً منہ سے باہر نکلی اور سینے تک آ کر لٹک گئی، کہنے لگا میں ہلاک ہو گیا، میں برباد ہو گیا۔ اے میری قوم کے لوگ، میری ساری عبادتیں، میری ساری محنت و مشقت برباد ہو گئی، میں نے موسیٰ کے خلاف بد دعا کر دی۔ یہاں پر رک کر میں اپنے عزیزوں کو، میں اپنے سامعین کو ایک نکتہ دینا چاہوں گا، ذرا غور کرو۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بلعم بن باورا نے دعائیں بد کی، اللہ نے اس کی زبان کھینچ لی، تو جس موسیٰ کو نبوت ملی مصطفیٰ کے صدقے، جو لوگ آج میرے نبی کی شان میں بھونکتے ہیں ان کا حال کیا ہوگا آپ سب اندازہ لگا سکتے ہیں۔ کیا کہنے موسیٰ کے خلاف بد دعا کی تھی اپنے وقت کے ولی نے، بلعم بن باورا نے، تو اللہ نے زبان کو کھینچ لی۔ تو جس موسیٰ کو نبوت ملی مصطفیٰ کے صدقے، میرے نبی کے صدقے، اب ذرا بتاؤ آج
آج جو لوگ نبی کے شان میں گستاخی کرتے ہیں، نبی کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کا حشر کیا ہوگا آپ یہیں سے اندازہ لگا سکتے ہو۔ بلعم بن باورا نے کہا کہ سنو، میں تو ہلاک ہو گیا، میرا ایمان چلا گیا، میں جہنمی ہو گیا، لیکن میں جاتے جاتے ایک نسخہ تم لوگوں کو بتا کر جاتا ہوں جس کے ذریعے سے تم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو روک سکتے ہو۔ قوم کے لوگوں نے کہا کہ وہ کون سا نسخہ ہے؟ بہت دھیان سے سننا عزیزوں۔ بلعم بن باورا نے کہا تھا تمہاری قوم میں جو خوبصورت حسن و جمال والی لڑکیاں ہیں، دوشیزائیں ہیں، ان کو اچھے سے آراستہ پیراستہ کرو، اچھے لباس پہناؤ، ان کو سجا دھجا کر موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے بیچ میں بھیج دو۔ اگر ان میں سے ایک آدمی بھی کسی بھی ایک لڑکی کے ساتھ بدکاری کر لے، زنا کر لے، تو سمجھ لو تمہاری فتح ہو جائے گی۔ چنانچہ بلعم بن باورا کی باتوں کو مان کر اس قوم کے لوگوں نے اپنی قوم کی ساری جوان لڑکیوں کو سجا دلا کر موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کے بیچ میں بھیج دیا۔ اللہ اکبر۔ جب بھیجا تو بھیجا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک امیر تھا، ایک اس میں سربراہ تھا۔ اس نے کیا کیا؟ ایک عورت کو گود میں اٹھایا، اپنے خیمے میں لے گیا، بدکاری کیا۔ اللہ کا ایسا عذاب آیا کہ 1 گھنٹے کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے، بنی اسرائیل میں سے 70,000 لوگ فوراً طاعون کی بیماری سے ہلاک و برباد ہو گئے۔ ذرا اندازہ تو لگاؤ، ایک آدمی نہ زنا کیا تھا، ایک آدمی نہ بدکاری کی تھی، لیکن اللہ کا عذاب پوری قوم کے لوگوں پر آیا۔ آج اگر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم اگر نماز چھوڑ رہے ہیں تو کیا فرق پڑے گا، ہم اگر غلط کر رہے ہیں تو کیا فرق پڑے گا، ہم شراب پی رہے ہیں تمہیں باپ کا کیا جاتا ہے؟ نہیں میرے عزیزوں، گناہ بیٹا کرتا ہے، نحوست پورے گھر پر برستی ہے، گناہ پڑوسی کرتا ہے، پوری آبادی کے اوپر اللہ کا عذاب آتا ہوا نظر آتا ہے۔ ایک آدمی نے گناہ کیا تھا، آج ہو نہ ہو ہمارے اسی غلط کرتوت کی وجہ سے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے آج ہم پر طرح طرح سے عذاب آ رہے ہیں، طرح طرح سے آزمائشات آ رہی ہے۔ آج ہماری مسجدوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، آج ہمارے وقت کی جائیداد پر حملہ کیا جا رہا ہے، آج ہمارے مزارات کو اکھاڑنے کی بات ہو رہی ہے۔ ارے کون سے مزارات؟ وہ غریب نواز کا مزار، وہ غریب نواز کی بارگاہ جن کے صدقے سے آج ہندوستانیوں کو روٹی اور بوٹی ملتی ہے، اس درگاہ کو اکھاڑنے کی بات کرتے ہو۔ یہ غریب نواز کی ذات وہی ذات ہے جن کے دم قدم پر آج ہندوستان کی حکومت قائم ہے۔ کرسی پر کوئی بھی ہو، اگر ہندوستان کا راجہ کوئی ہے تو میرا سرکار خواجہ غریب نواز ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غریب نواز۔ ضرورت اس بات کی ہے ہم اپنے غلطیوں کو، اپنے کوتاہیوں کو ٹھیک کریں، اپنے آپ کو سدھاریں۔ جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں سدھاریں گے پوری قوم کی حالت کبھی بھی نہیں بدل سکتی ہے۔ آپ شہید کربلا کانفرنس منا رہے ہو نا، امام پاک کی زندگی کو دیکھو، ان کی قربانیوں کو دیکھو، ان کی بہن، ان کی بیٹیوں کی قربانیوں کو دیکھو اور یاد کرو ان کی زندگی کیسی زندگی تھی، انہیں اللہ نے ترقی کیسی عطا کی تھی، عروج کیسے عطا کیا تھا۔ انہوں نے اپنی زندگی نانا کے دین کے لیے قربان کر دیا تھا، اپنی گردن کو میدان کربلا میں کٹا دی تھی، لیکن آج پوری دنیا میں ایک حسین نے اپنی گردن کٹائی تو اللہ نے گھر گھر میں آج حسین پیدا کر دیا ہے۔ لیکن آج ہمارا کلچر، ہمارا دستور، ہم نام کے حسین ہو گئے ہیں لیکن کام کے حسین نہیں بن پائے۔ آج ہماری بیٹیوں کا نام عائشہ تو ہوتا ہے، ہماری بہنوں کا نام زینب تو ہوتا ہے، ہماری بچیوں کا نام سکینہ تو ہوتا ہے، لیکن ان کا کردار سکینہ والا نہیں ہوتا ہے، ان کی رفتار، ان کی گفتار یہ حضرت زینب والی نہیں ہوتی ہے۔ آج ہماری بچیاں گھروں سے باہر نکلتی ہے تو ان کے سروں پر دوپٹہ نہیں ہوتا ہے۔ کربلا کا تپتا ہوا ریگستان یاد کرو، بی بی زینب کی چادر پاک کا وہ واقعہ یاد کرو، آپ کو معلوم ہو جائے گا انہوں نے اپنے دوپٹے کو بچانے کے لیے کیا کیا قربانیاں پیش کی تھی۔ آج ہماری بچیوں کے سروں سے دوپٹہ اترتا ہوا نظر آتا ہے، آج ہماری بچیاں، ہماری بہنیں فیشنیبل ہو گئی ہیں۔ یہ اسی کا نتیجہ ہے، جب ان کے سروں سے دوپٹہ اتر رہا ہے، ان
ان کے بدن پر لباس چھوٹا ہو رہا ہے، تو یہ قصور ہے باپ ماں کا۔ جب لوگ اس طریقے سے بے راہ رو ہو جائیں گے تو اسی وجہ سے اس قوم پر اللہ کا عذاب آتا ہوا نظر آتا ہے۔ اپنے کرتوت کو درست کریں۔ اگر آپ شہید کربلا کا مسرت منا رہے ہیں، حضرت امام پاک کی زندگی کو اپنے زندگی کے لیے نمونہ عمل بنائیں۔ بی بی زینب کی، بی بی سکینہ کی زندگی کو دیکھیں، ان کے لیے، ہماری بہنوں کے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ ان کی مقدس زندگی کو اپنے لیے نمونہ عمل بنائیں۔ اور قوم کی حالت تو ذرا دیکھیں، آج پوری قوم کس کگار پر کھڑی ہے، ہر طرف سے مسلمانوں پر یلغار کیا جا رہا ہے اور ہمارا مسلمان پب جی کھیلنے میں مشغول ہے۔ آج چاروں طرف سے مسلمانوں پر اٹیک کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کی جائیداد اور مسلمانوں کے املاک اور مسلمانوں کے مساجد مدارس پر حملے کیے جا رہے ہیں، اور ہمارا مسلمان ادھر پتہ نہیں کس کس کاموں میں مشغول ہے۔ انہیں تو کھیلنے کودنے سے، آج بھی ہمارا مسلمان اسٹیٹس لگاتا ہے۔ اسٹیٹس آپ کو معلوم ہے واٹس ایپ پہ اسٹیٹس کیا ہوتا ہے؟ اسٹیٹس مطلب انسان کی حالت۔ انسان جو اسٹیٹس پر لگاتا ہے نا، ایکچوئل میں وہ اسی کا حامل ہوتا ہے۔ کوئی اگر گانا لگاتا ہے اسٹیٹس پہ تو سمجھ لو یہ گانا باز ہے، یہ کبھی نبی کا سچا پکا عاشق نہیں ہو سکتا ہے۔ جو نبی کا دیوانہ ہوگا اس کی حالت اگر بظاہر یہ ہے کہ نبی کا دیوانہ ہے تو اس کا اسٹیٹس بھی بتائے گا ہاں یہ نبی کا دیوانہ ہے۔ اپنے لیے نمونہ عمل نبی کی زندگی کو بناؤ، تمہارا اسٹیٹس ایسا ہو کہ لوگ دیکھ کر کہیں کہ ہاں یہ سچا پکا عاشق رسول ہے۔ تم موبائل پر اپنا گھنٹوں گھنٹہ برباد کر دیتے ہو، تو ایسے کام میں اس وقت کو لگاؤ جو تمہارے دین کے فروغ کا کام کرے۔ اپنی زندگی کو نبی پاک علیہ السلام کے زندگی کے مطابق گزارنے کی کوشش کرو۔ آج جس دور میں ہم جی رہے ہیں، اگر ہم نے مسجد کو ویران کر دیا تو ان قریب یہ ظالم ہماری مسجدوں پر قبضہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آج ہم نے مزاروں کا رخ کرنا چھوڑ دیا تو یہ مزار کو توڑنے کی بات کر رہے ہیں۔ قسم خدا کے جس دن ہم نے مسجدوں کو آباد کر دیا، اپنے سجدوں سے آباد کر دیا، تو یہ راہ فرار اختیار کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ہم اپنے مزاروں کے لیے ڈٹ کر کھڑے ہو جائیں تو کسی کے اندر ہمت نہ ہوگی کہ ہماری مزاروں کی طرف نگاہوں کو اٹھا کر دیکھیں۔ اس لیے مسلمانوں، قوم کی نازک حالت کو سمجھیں، اپنے اندر سدھار پیدا کریں۔ نہ سمجھو گے مسلمانوں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے۔ اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ اللہ پاک اس پاکیزہ بزم کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، تمام مسلمانوں میں اتحاد اور اتفاق کا ماحول قائم و دائم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔